حضرات مکرم، میں حضرت قبلہ مفتی محمد عبداللہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے حوالے سے تو آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا۔ وہ آپ کے درمیان رہے، یہیں انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات بسر فرمائے، علم کی خیرات بانٹی، لوگوں کی رہنمائی کی، بجھے ہوئے دلوں کو روشنی دی۔ تو یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیض ان کی نیک صالح اولاد کی صورت میں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ صرف بتانا یہ ہے کہ ہم لوگ اہل سنت جس راستے پر چل رہے ہیں، کیا وہ ہمارے بزرگوں کا صحیح راستہ ہے، اور کیا اس راستے پر چل کر ہم اپنے عقیدے، اپنے مسلک کی حفاظت اور فروغ کا صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ، بے شک ہم مانتے ہیں، ہم اہل سنت، کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، وہ بزرگ تو اب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پردہ فرما چکے۔ اور اگر ابھی بھی کسی کی عقیدت و محبت کے حوالے سے کوئی دوست، کوئی بزرگ جلوہ فگن ہوں، تو میرا ان علماء سے، کیونکہ ایک مادر علمی میں بیٹھا ہوں، یہاں علم کی خیرات بانٹی جاتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فگن ہوتے ہوں تو تمام صحابی ہر بار 5 وقت نماز کے لیے جب سرکار تشریف فرما ہوتے ہوں تو دوڑ پڑتے تھے آپ کی دست بوسی کے لیے؟ ایسا تو نہیں تھا بھئی۔ آپ کوئی اکا دکا روایت ہی پیش کرتے ہیں نا کہ دیکھیے فلاں موقع پر فلاں صحابی نے آقا کریم کی دست بوسی کی، تو اس سے ثابت ہوا کہ دست بوسی جائز ہے۔ لیکن اس طرح، جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں، پیران کرام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ نہیں چومے گئے تو ان کی شان میں گستاخی ہو گئی، اور مرید بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے دست بوسی کا موقع نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ فیض جو ہے وہ نہیں پا سکا، اور اس کے لیے محرومی رہ گئی۔ حضور ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کبھی سوچا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا؟ کیا وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ کیا اس کے لیے کوئی مشکل تھی، کوئی مجبوری تھی، کوئی فنڈز کی فراہمی کا مسئلہ تھا؟ کچھ بھی نہیں، جو چاہے سو کرے، وہ قادر مطلق۔ تو ایک عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا اور اس میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی، مشکل بھی نہیں تھی، تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو پھر بہت اچھا ہوتا، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، صراط مستقیم پر ہوتے، نہ منازع ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ فتویٰ بازی ہوتی، اور نہ خودکش حملے ہوتے، اور نہ یہ فساد اور ہنگامے ہوتے۔ میں عرض کروں گا کہ نہیں، اگر آپ غور فرمائیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت عطا نہیں فرمائی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جس کو ڈائریکٹ حکم ملے اللہ کی طرف سے وہ تو نبی ہوتا ہے نا۔ اب ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، دوسروں سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر اس کے پاس اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آتا اور وہ حکم اس کی منشا کے خلاف ہوتا، اس کی منصوبہ سازی کے خلاف ہوتا، اس کو اس میں کچھ اپنا نقصان دکھائی دے رہا ہوتا، تو کیا وہ اسی طرح حکم مان لیتا جس طرح ماننے کا حق ہے؟ بے شک بہت سے لوگ مان لیتے، میں یہ نہیں کہہ رہا سب نافرمانی کرتے، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تو ہوتے جو اس سے روگردانی کرتے، جواز پیش کر رہے ہوتے، بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے۔ بھئی ابھی تو ہمیں ہدایت ملتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ہم سے کہیں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہم اس پر معافی مانگیں، توبہ کریں، اشک بہائیں، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آنسو بہا کر اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس کے دریائے رحمت کو جوش دلائیں، اور وہ کرم فرمائے اور معاف کر دے۔ لیکن اگر ہم خود مقام نبوت پہ فائز ہوں اور پھر یہ حرکتیں کریں، پھر کوئی معافی کی گنجائش ہوگی؟ تو اس کا کرم ہے نا کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ اس بات کو شاید ابھی کچھ لوگوں کے ذہن میں جالے صاف نہ ہوئے ہوں، تو ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف،
تو مدینے پہنچنے کے بعد شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی. جب تک آپ مکے میں تھے اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی. مدینے میں شراب جب حرام ہوئی تو یہ منظر بھی چشم فلک نے کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے. یارو ذرا سوچو، کسی نے نہیں سوچا کہ ہم پہ شراب حرام ہوئی تو ہم نہیں پیئیں گے، لیکن شراب تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہے. جو مہمان آئیں گے، ہمارے وہ عزیز رشتہ دار جو ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے، ان کی مہمانداری ہوگی، خاطر تواضع ہوگی، تو شراب پیش نہ کی تو یہ بھی بڑی مشکل پر ہو جائے گی. تو اس لیے ہم نہیں پیئیں گے، مہمانوں کے لیے رکھ لیتے ہیں. وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو پیش کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، ان پر ہمارے اخلاق کا، میزبانی کا بڑا اچھا اثر ہوگا. وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ بھئی چلو ہم پر حرام ہے، ہم نہیں پیئیں گے، لیکن بڑی قیمتی شراب ہے، نفیس شراب ہے، پرانی شراب ہے، تو چلو حالت ہماری پتلی ہے، مالی حالت تو مسلمانوں کی بڑی خستہ تھی، تو پھر اس کو بیچ کے دام کھڑے کر لیتے ہیں. کسی نے نہ شراب بچائی ہے نہ چھپائی ہے، بلکہ سب نے شراب بہا دی ہے. ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، مجھے اگرچہ یہاں پر اس قسم کی معلومات نہیں ہے، اور ظاہر ہے میرا ایریا آف انٹرسٹ وہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا یہاں آپ کے ہاں بھی شراب کی بھٹیاں تو چل رہی ہوں گی. شراب کی بھٹیاں چلانے والے مسلمان ہیں، شراب بنانے والے مسلمان ہیں، بیچنے والے مسلمان ہیں، خریدنے والے مسلمان ہیں، پینے والے مسلمان ہیں، پلانے والے مسلمان ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ حکم اس وقت کی بجائے آج نازل ہوتا، کیا اسی طرح تعمیل ہوتی؟ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. حضرات مکرم، اب ڈائریکٹ ہدایت ہمیں تو نہیں ملی، ہمیں تو انبیاء کے ذریعے ملی. آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے آخری ہادی، آخری پیغمبر، آخری نشان منزل دکھانے والے. لیکن ظاہر ہے ہدایت تو لوگوں کو اب بھی چاہیے، تو اب کیسے ملے گی ہدایت؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ اب ہدایت ملے گی اولیاء اور علماء کے ذریعے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں. یہ دونوں طبقے جب مل کے چلتے ہیں تو ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں، معاف کیجئے میں بیوقوف کا لفظ غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں ہے حضرت، کہ وہ اگر آپ میری بات نہ سمجھ رہے ہوں تو اس کی کچھ وجوہ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے زبان کا بیریئر ہو سکتا ہے کوئی آئی کیو لیول کا فرق ہو، ذہانت کے لیول میں معیار کا فرق ہو، ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو، میرے پیرایا اظہار ایسا گنجلک ہو، ادق ہو، مشکل ہو. میری بات آپ نہ سمجھیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اپنی بات خود نہ سمجھے، اس کو سوائے حماقت کے اور کیا کہا جائے گا. تو کچھ لوگ اتنے احمق ہیں جو اپنی بات خود نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پلے کچھ نہیں. ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ولی کہتے کسے ہیں. بھئی ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں مقرب کو. اب جو اللہ کا دوست، محبوب اور مقرب ہو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی وہ کچھ نہیں کر سکتے. میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کرتا، صرف ایک آپ کے علاقے کا ڈی ایس پی، اس کا کوئی گہرا دوست، کوئی یار بیلی ہو تو کیا خیال ہے وہ کچھ کر سکتا ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی شک شبہ ہو تو کوئی پنگا لے کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا. حضرات مکرم، ایک یہاں کے حکام کے دوست تو بہت کچھ کر سکیں، اور وہ جو رب کائنات ہے اس کا دوست کچھ بھی نہ کر سکے. کیسی احمقانہ بات ہے، جو کہتے ہیں خود نہیں سمجھتے. اچھا، ولی کی شان کیا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. رب کائنات نے جو بیان کر دی وہی حرف آخر ہے. پہلے اس نے خبردار کیا، حرف تنبیہ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں نہ تو ان کو کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے. میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں سوچنے لگا کہ مولا تیرے ولی ہیں نا، تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب ہیں، تو انہیں تو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے. لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کون سی بات ہے؟ تو آپ سوچئے، آپ کو کوئی آ کے کہے کہ جناب آپ خبردار ہو جائیے، آپ کا فلاں جو ہمسایہ ہے اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم.
تو آپ کہیں گے بھئی وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو خوش رہے، ہمیں خبردار کرنے کیوں چلے آئے تم؟ مولا وہ تیرے ولی ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے مقرب بندے ہیں، وہ تو خوف اور غم سے انہیں محفوظ ہونا چاہیے، تیری امان میں، تیری پناہ میں ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات مکرم اس بات کو ذرا سمجھیے ایک مثال کے ذریعے۔ آج کل تو جو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور یہ صاحبان اقتدار آئیں تو دور سے ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کوئی بلا آ رہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا، تو اس وقت اگر مثلا بادشاہ نے نکلنا ہے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ آپ نے ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں، افسانوں میں، ناولز میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے توفیق دی ہوگی تو آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھا بھی ہوگا کہ اس وقت جب بادشاہ نکلتے تھے تو ان کے آگے نقیب چلتا تھا، آواز لگاتا تھا، خبردار، ہوشیار، شہنشاہ وقت جلوہ فگن ہو رہے ہیں۔ فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے، نقیب آواز لگا رہا ہے، نگاہ روبرو، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، جہاں پناہ، شہنشاہ وقت، جلوہ فگن ہونے والے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص نے جا کے اس سے پوچھا کہ جناب یہ بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی دکانیں بند کر کے بھاگ جائیں، مال چھپا لیں؟ کوئی خونی قاتل، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی جانیں بچانے کی فکر کریں؟ بھئی بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے نا۔ اچھا پرانے زمانے میں تو بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے۔ آج اگر آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے تو سوائے معذرت کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے اگر کہا ہو کہ جناب بادشاہ آ رہا ہے، رعایا کی جان و مال کا محافظ آ رہا ہے، تو اس میں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ اگر کسی نے سوال کیا ہوگا تو نقیب نے جواب دیا ہوگا کہ جناب آپ کو خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی چور ڈاکو یا خونی قاتل گرد، دہشت گرد آ رہا ہے، جان مال بچانے کی فکر کریں، نہیں، آپ کو خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر آپ کو خبر نہ ہوئی، آپ لا علمی میں کہیں اس کے قہر و غضب کا نشانہ نہ بن جائیں۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا بادشاہ آ رہا ہے، تو آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ پھسل جائے، آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو بادشاہ کو ناگوار گزرے، اور آپ جناب وہیں اس کے قہر و غضب کا نشانہ بن جائیں اور آپ کے لیے ایک عذاب اور قیامت ہو جائے۔ تو اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے، اپنی نگاہ پر، اپنی زبان پر، حرکات و سکنات پر ذرا قابو رکھیے گا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے بھی اپنے بندوں کو خبردار کیا، اے میرے بندو یہ میرے ولی ہیں، یہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہے، میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنی بے خبری میں، لا علمی میں، اگر تم نے ان کو دکھ دینے کی کوشش کی ہے، ڈرانے کی جسارت کی، تمہارا حشر کیا ہوگا، ذرا خبردار رہنا۔ اور اس بات کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اگر آپ غور فرمائیں تو خوف اور غم ایک ہی چیز ہے، فرق صرف زمانے کا ہے۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کو خوف ہے کہیں ہار نہ جائیں، الیکشن ہو چکے، ہارنے والوں کو غم ہے کہ ہار گئے۔ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائیں، ناکام نہ ہو جائیں۔ امتحان ہو چکے تو فیل ہونے والوں کو دکھ ہے، غم ہے کہ بیچارے فیل ہو گئے۔ چیز ایک ہی ہے، آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ اور رب کائنات فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اس بات کو میں اگر اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی جسارت کروں تو یوں عرض کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو ذرا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، آنے والا زمانہ آتا رہے، ان کو ڈرا نہیں سکتا، اور گزرنے والا زمانہ گزر جائے، ان کو غم دے نہیں سکتا۔ ارے میرے ولیوں کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ اچھا یہاں ایک اور بھی نازک سی بات ہے، وہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص دولت مند ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب اقتدار و اختیار ہے، اونچے محل میں فروکش ہے،
اور اس کے پاس نوکروں کی فوج ظفر موج ہے، اور اس کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتوں کا انبار ہے، اور وہ عیش و عشرت میں مشغول ہے، لیکن اس کی محل کے سائے میں رہنے والے جھونپڑی نشین ہیں، وہ دانے دانے کو ترستے ہیں اور لقمے لقمے کے لیے تڑپتے ہیں، اور ان کے تن ڈھانپنے کے لیے وہ کپڑوں کے محتاج ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا وہ امیر و کبیر شخص جو اپنے محل میں اس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور چین کی بنسی بجا رہا ہے، کیا وہ قابل تعریف ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے، انسانیت کے مرتبے سے گرا ہوا ہے، اس کو اللہ نے کتنا دیا ہے، اتنی عیش و عشرت میں رہتا ہے، اور اس کے زیر سایہ اس کے محل کی دیوار کے ساتھ جو جھونپڑی نشین ہے وہ اس طرح ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وہ زبان نہیں کھول سکتے ہوں گے لوگ تو دل میں برا سمجھیں گے۔ حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ کوئی خود تو مزے میں ہو، عیش و عشرت میں ہو، لیکن اس کے زیر سایہ پلنے بڑھنے والے وہ دکھوں اور غموں کا شکار ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات نے اپنے ولیوں کی تعریف بیان کی ہے نا، یہ مقام مدح ہے نا، کہ بھئی میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اب ولی خود تو خوف اور غم سے محفوظ ہوں، وہ اللہ کی پناہ میں ہوں اور اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہوتے ہوں، لیکن ان کا دامن پکڑنے والے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے، ان سے نسبتیں استوار کرنے والے اگر وہ خوف اور غم کا شکار ہوں اور اسی طرح دکھوں سے دوچار ہوں تو پھر ولی تو قابل تعریف ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ نے ولیوں کی تعریف کی ہے، تو یہ تعریف اس بات کی دلیل ہے کہ ولی خود بھی خوف اور غم سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو اس کے دامن میں پناہ لے لے وہ بھی خوف و غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ مانے تو پھر یہ قرآن میں مقام مدح میں یہ ذکر یہ پھر سوالیہ نشان بن جائے گا۔ حضرات مکرم، جب یہ ولی کی یہ شان ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ولی کو پہچانیں کیسے؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اچھا، ممکن ہے آپ لوگ کہیں کہ جناب دیکھیے حضرت بایزید بستامی نے ولیوں کو اللہ سے بڑھا دیا، اللہ کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل، یہ تو عجیب و غریب بات کر دی آپ نے۔ میں نے کہا اتنی عجیب بات ہے نہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ حضرات تشریف فرما ہے، اگر میں کہوں کہ یہاں پہ بھائی کوئی جاٹ قوم کا بندہ بیٹھا ہے، ذرا دیکھ کے پہچانی ہے، کیا دیکھ کے پہچان لیں گے؟ نہیں۔ یا میں کہوں کہ جناب یہاں پہ کوئی حیدرآباد سے آیا ہوا بندہ بیٹھا ہے، اس کو پہچانی ہے، کیا دیکھ کے پہچان لیں گے؟ نہیں۔ لیکن اگر میں یوں کہوں کہ یہاں پہ ایک انگریز آیا ہوا ہے، ذرا بھائی اس کو تو ڈھونڈ کے بتاؤ، تو کیا خیال ہے دیکھتے ہی پہچان لیں گے یا نہیں؟ پہچان لیں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ جو مختلف اقوام کے لوگ ہیں وہ تو دیکھنے میں ایک جیسے ہیں نا، وہ لاہور کا ہو، کراچی کا ہو، سیالکوٹ کا ہو، دیکھنے میں ایک جیسے لوگ ہیں، ان کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ لیکن انگریز جو ہے اس جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ فوراً پہچانا جائے گا یہ انگریز ہے، اس کا بتا دیں گے۔ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ اب بتائیے اللہ جیسا کوئی اور ہے؟ نہیں ہے، تو پھر اللہ کو پہچاننا تو آسان ہو۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں عام لوگوں جیسے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مشکل بھی آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حل فرمائی اور ہمیں بتایا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اولیاء کی یہ شان قرآن میں پڑھی تو پھر آقا کریم سے پوچھا کہ سرکار ہمیں بتائیے ولی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ میرے آقا کریم کا فرمان تو یقیناً حق ہے، لیکن ایک اور مشکل ہے، جب لوگوں کو چہروں پہ چہرے سجانے کا فن آ جائے۔ میں ایک واقعہ سنا دوں، اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں۔ اچھا یہ میں پہلے بتا دوں کہ جن پیر صاحب کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان کی خدا نخواستہ غیبت نہیں کر رہا، میں اگر اشارہ کروں گا تو لوگوں کی سوچ کی طرف، ان کی عمل کی طرف نہیں، لیکن میں ذکر نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ممکن ہے کہ غیبت کا پہلو نکلتا ہو۔ تو سندھ کے ایک بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہیں، تو وہ میرے بزرگوں کے صدقے میں مجھ پر بھی کرم فرماتے ہیں، جاؤں کبھی تو وہ باقی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے مجھے وقت عطا فرما دیتے ہیں، ان کا کرم۔ تو ایک دن
شدید گرمی کا موسم تھا، اتفاق سے کچھ وقت نکل آیا تو میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا، تو انہوں نے حسب معمول شفقت فرمائی، اپنے حجرے خاص میں لے کے مجھے بیٹھے۔ تو ان کا ایک خادم خاص وہ ہر 5-7 منٹ کے بعد آتا، دروازے کے باہر یوں کھڑا ہوتا پھر چلا جاتا۔ میں نے کہا حضرت اسے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے کہ دراصل کچھ لوگوں کو میں نے بلایا تھا بات کرنے کے لیے، یہ وہ یاد دہانی کرا رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے، آپ پہلے ان کو فارغ کر دیں، میرے پاس تو آج وقت ہے، میں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگے اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں پہلے ان سے ملاتا ہوں۔ اب ملنے کے لیے جانے لگے تو الماری کھولی، اس میں سے کوئی کریم نکالی، چہرے پہ لگائی، تو اگر سردی ہوتی تو میں سوچتا کہ کوئی موئسچرائزنگ کریم ہے، کوئی ڈرائی سکن ہے، کوئی الرجی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اب گرمی کا موسم تھا تو مجھے تشویش ہوئی، میں نے کہا حضرت خیریت ہے، یہ کریم لگا رہے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ مسکرائے، کہنے لگے نہیں نہیں، یہ مرید آتے ہیں نا، دراصل یہ پیر کے چہرے پہ نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب نور کریمز کے سہارے اور میک اپ کے سہارے اترنے لگے پھر کیسے پہچانیں گے اللہ کا ولی کون ہے؟ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں نے ان کے خلاف بات نہیں کی، وہ تو لوگوں کی سوچ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو نور جو ہے وہ اسی طرح نظر آتا ہے کہ آج کے زمانے میں حضرت بلال جلوہ فگر ہوتے تو ان کے چہرے پہ بھی ان کو نور دکھائی نہ دیتا، تو ایسے میں پھر ولی کو کیسے پہچانے؟ تو یہ مشکل خود رب کائنات نے قرآن مجید میں حل فرمائی ہے نا۔ اس نے جب ولیوں کی شان بیان کی تو ساتھ پہچان بھی بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے اور وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے تب بھی اس کو اللہ کا ولی مت ماننا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، حضرت بے شک ہم سنی حضرات ہیں، ہم تو کرامتوں کو ماننے والے ہیں نا، بلکہ ان کے لیے جواز پیش کرتے ہیں، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دلیلیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات میں بھی لگے ہاتھوں عرض کرتا چلوں، دیکھیے انسان جو ہے وہ جسم و روح کے مرکب کا نام ہے، خالی جسم انسان نہیں، فقط روح انسان نہیں، جسم و روح کے ملاپ سے انسان بنتا ہے۔ فرض کیجئے آپ کو رب کائنات نے فرزند عطا فرمایا اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ ذرا فزیکلی بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، کوئی پہلوان ہو، باڈی بلڈر ہو، ویٹ لفٹر ہو، ریسلر ہو۔ آپ نے جناب بچے کو لے کے کسی ہیلتھ کلب میں جہاں پہ اس کی اچھی شہرت تھی کہ بھئی وہاں پہ بڑا اچھا کوچ ہے، اچھا پہلوان ہے، وہاں لے کے گئے، پہلوان کے سپرد کیا، یہ میرا بچہ آپ کے سپرد ہے، یہ آپ کی فیس ہے، اس کی ذرا ٹریننگ کیجئے، اس کو ایک قدآور قوی ہیکل شاندار جوان بنا دیجئے۔ اب انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اب اس کی ٹریننگ شروع ہوئی، خوراک کیا کھانی ہے، کیسی کھانی ہے، خوراک اور ورزش کے درمیان کتنا گیپ ہونا چاہیے، کون سا مسل ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے کون سی ایکسرسائز چاہیے، یہ تمام جو ڈیلیکیسیز ہیں، نزاکتیں ہیں، یہ ان کو بتاتے رہے، سکھاتے رہے، اور ماہ و سال گزرتے رہے، اور جب وہ بچہ ماشاءاللہ عالم شباب کو پہنچا تو کیا شاندار قدآور جوان بنا، جو اپنی جسمانی قوت سے دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں، کوئی انسان اتنا وزن بھی اٹھا سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، میں کوئی فرضی باتیں تو نہیں کر رہا جو ناقابل یقین ہو، ایسا ہوتا ہے۔ حضرات میرا سوال یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے جسم کو جسمانی غذاؤں اور جسمانی ورزشوں کے ذریعے کسی اچھے کوچ کی رہنمائی میں غیر معمولی طور پر طاقتور بنا سکتا ہے، اور اتنا طاقتور کہ عام آدمی اس کی طاقت کو دیکھے تو حیران اور ششدر رہ جائے، تو کیا وہی انسان روحانی غذاؤں سے، روحانی ورزشوں سے کسی روحانی پہلوان کی نگرانی میں اپنی روح کو زیادہ طاقتور نہیں بنا سکتا؟ بھئی انسان تو جسم و روح کا مرکب ہے نا، اگر وہ اپنے جسم کو اس طرح طاقتور بنا سکتا ہے تو روح کو بھی بنا سکتا ہے، اور وہ جو روحانی طاقت ہے وہی کشف و کرامت سے تعبیر کی جاتی ہے نا۔ اور یہاں پہ میں حضرت شاید میری یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن میں اپنے حوالے سے، اپنے ذوق کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا اغواث اقطاب ابدال کا، صحابہ کرام کا؟ میرا خیال ہے کسی سنی کو اس بارے میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، سب مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، ایک بار خطاب فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے تو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔
مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ آدمی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر جو لوگ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہ آپ کا اعلان کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ غزالی زماں آ رہے ہیں، رازی دورہ آ رہے ہیں، وہ عالم تشریف لا رہے ہیں کہ جن کا ثانی بظاہر کوئی نظر نہیں آتا اور ان کے آگے باقی لوگ تو پانی بھرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ عقل اور شریعت کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں، لیکن آپ نے ایسی بات کہی جو نہ عقل کے مطابق ہے نہ شریعت کے مطابق ہے۔ بجی قبلہ نے فرمایا ایسی کیا بات کر دی میں نے؟ کہنے لگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی کروڑوں سال عبادت ریاضت کرتا رہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے، جو جیسا عمل کرے اس کو ویسا صلہ ملنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی کروڑوں سال عبادت کر کے بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو اللہ سے اتنا سوال کر لو کہ اے مولا تو نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا مرتبہ اپنی جگہ پر، اور یہاں پر میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ میں معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان وہ کوئی مقابلے اور تقابل کے لیے نہیں جا رہا، یہ اہل سنت کے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم اس وقت میں ہیں کہ اہل سنت کو بھی اب یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جناب وہ خاتون جنت کا مقام کیا ہے اور صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ ہم تو ہر ایک کی دہلیز پر زبی سائی کرنے والے، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، ہر ایک سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والے، اور یہ اعلان کرنے والے کہ ان تمام ہستیوں سے اگر آپ کی عقیدت و محبت میں کوئی فرق ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ معاف کیجئے میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے کہا صرف صحابی کا نام لیا ہے نا تو آج کل شوشے چھوڑنے والے بھی ہیں، میرے جانے کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا مغالطے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ وضاحت میں یہاں پہ خود ہی کرتا چلوں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب مقام صحابی کا زیادہ ہے، آپ جناب کسی عرس میں، یہ یہاں تو خیر ایک ایسی ہستی کا عرس منا رہے ہیں جو شیخ الحدیث و تفسیر کے حوالے سے زیادہ پہچانے جاتے تھے، وگرنہ عام جو آراس ہوتے ہیں اولیاء کرام کے تو اس میں کرامتوں کا اتنا ذکر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ صبح سے شام تک وہ کرامتیں بیان ہوتی رہتی ہیں اور ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ میں کوئی تنقید اور مزاح کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں عقیدت و محبتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب صحابہ کرام کا مرتبہ تمام اغواص اقطاب ابدال سے اتنا بلند ہے اور صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں ہے، اب یہ علماء سے میری درخواست ہے وہ ذرا کتب خانے کھنگالیں، ذرا حدیث کی کتابوں کی ورگردانی کریں اور مجھے ذرا ڈھونڈ ڈھانڈ کے صحابہ کرام کی کرامات کی فہرست دکھائیں، کتنی کرامتیں ہیں ان کی کتابوں میں۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں سے آگے نہیں جا سکیں گے۔ یا ساریت الجبل، دریائے نیل کے نام خط، چند ایک کرامتیں ہیں نا یارو۔ یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بیان کرنے بیٹھیں تو وہ جناب اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں آتا، اور یہاں لاکھوں صحابہ ہیں اور ان کی کرامتوں کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ دراصل بات اس کے ساتھ میں ایک اور بات ملا دوں تو شاید بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے طائف، اور وہاں کافروں نے آپ کے خلاف ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے آپ پر سنگزنی کی، اور آپ لہو لہن ہوئے، زخمی ہوئے، اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئی، تو پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ آقا اگر اجازت ہو تو یہ آپ کے دشمنوں کو، سنگزنی کرنے والوں کو، دکھ دینے والوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ نہیں جانتے میرا مقام، اللہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا فرمائے گا، اور مجھے اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے آقا کریم اجازت عطا فرما دیتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دو، تو پھر کیا ہوتا؟ ظاہر ہے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیسنے کے لیے پہاڑوں کو حرکت میں آنا پڑتا نا، کھڑے کھڑے تو نہیں پیس سکتے۔ آقا کریم کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے اگر پہاڑ حرکت میں آ جاتے تو ذرا سوچئے پھر اس کا اثر ماحول پہ کیا پڑتا؟ پھر کون ہوتا جو آپ کی دشمنی کرنے کا سوچ سکتا، آپ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر سکتا، کہ آپ سے کوئی پنجہ آزمائی کے خیال دل میں لاتا؟ پھر کتنی تیزی سے، کتنی آسانی سے اس